السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی 3 ویڈیو میں سورہ اعراف سٹارٹ کی تھی اور اس کو آگے بڑھایا تھا۔ تھوڑا جو اس کے اندر شیطان اور جو ابلیس کے انکار والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کہ جب حضرت آدم اور حوا کو اور کچھ جو غلط فہمیاں ہیں تو ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی۔ تو اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہاں جی اس کو سجدہ کر، تو اس نے ایک بات کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ وہ جن تھا تو وہ آگ سے بنایا گیا تھا اور انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس لیے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو وہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے، لیکن پہلے ہی مار کے میں اس نے شکست کھائی، کیونکہ انسان نے تو حضرت آدم اور حوا نے تو اس کے بہکائے میں آ کے یہ کام کیا تو صحیح، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ شیطان جو ہے نا اس نے اپنے غرور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا رکھا، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا، الٹا اس نے دعوے کرنا شروع کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ میں اس کو انسان کو بہکاؤں گا، اس کے ہر راستے میں کھڑا رہوں گا، اس کے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے سب جگہ سے اس کو بہکاؤں گا، یعنی کہ چاروں طرف سے اس پر حملہ کروں گا۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب اس کو احساس ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو جب احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں۔ اور شیطان نے تو خود نافرمانی کی، وہ اس کا اپنا فعل تھا، اس کی اپنی سوچ تھی، لیکن جو انسان ہے وہ شیطان کے بہکائے میں آ کے اس نے نافرمانی کی، ورنہ وہ پہلے تو نافرمانی نہیں کر رہا تھا۔ تو یہی سلسلہ، اور جیسے ہی اس کو احساس ہوا انسان کو تو اس نے غلط کیا، شیطان کے بہکائے میں آ گیا، تو اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کر لیا۔ یہی چیز اس وقت سے لگا کے اور اب تک یہی چیز چلی آ رہی ہے کہ ہم لوگ شیطان کے بہکائے میں آ کے ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو فری ول ضرور دی گئی ہے لیکن اس کو اچھا برا بتایا گیا ہے، لیکن ہمیشہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے سورہ ناس جو ہے وہ پوری اسی چیز پر ہے کہ بھئی ہاں جی جنوں اور انسانوں میں جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو سیم اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ وہ انسان دنیا میں بھی یہی کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کو اس غلطی کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت آدم اور حوا کو ان کی اس غلطی نافرمانی کی سزا ملی تھی، ہاں وہ اس پھل کی وجہ سے جنت سے نہیں نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیز کو کہ دنیا بنائی ہے تو اس میں انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس چیز کے لیے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، نہ کہ شیطان نے جو بہکایا اور انہوں نے پھل کھا لیا اس کی وجہ سے نہیں۔ اب اسی چیز کو ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ ان کے جو قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے اور تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانک کے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے،
وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیں جو سرپرست ہوتا ہے وہ ہر چیز کی ذمہ داری بھی لے رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان تو ہماری ذمہ داری نہیں لے گا قیامت والے دن. اگر ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے سرپرست بنا دیا ہے. اب یہ جو لباس ہے اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ادھر جو بات کی ہے کہ ہم نے تمہیں حفاظت کا ذریعہ بھی ہے کہ تمہارے جسم کے حصوں کو ڈھکتا بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس سے پہلے یہ بات کی ہے کہ جسم پر لباس اس کو ڈھکنے کے لیے ہے، اور اس میں تمہاری زینت بھی ہے، آرائش بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا ہے تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اپنی اس فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے دی ہوئی چیزوں سے اپنے لیے لباس بنائے. دوسرے یہ کہ لباس میں اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کا لباس اس کے لیے جسم کی آرائش اور موسم کے اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو. لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں جی اس کے لیے ستر پوشی اور وسیلہ زینت ہو، بلکہ اس میں جہاں تک انسان کو پہنچنا چاہیے جس بھلائی تک، ادھر تک ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ستر بھی ڈھکا ہوا ہو، زینت بھی ہو، یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر، غرور، تکبر اور ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں. عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے. لباس کے معاملے میں اس خیر تک پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کیا. جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں. پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. اشارہ ادھر جو ہے وہ اہل عرب کی طرف ہے کہ وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے. وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ خدا نے حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی اس بے حیائی کا حکم نہیں دے گا کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرو تو برہنہ ہو کر کرو. اور پھر اس میں کافی بڑی دلیل ہے اس چیز میں ان کے اہل عرب کی اس بات پر. ایک یہ کہ اہل عرب اپنی مذہبی رسموں میں برہنگی اختیار، یعنی کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر اپنی جو مذہبی رسمیں تھیں ان کو ادا کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے اور اسے ایک مقدس فعل سمجھتے تھے، اور کوئی بھی اس بات کو ناپسند نہیں کرتا تھا اس معاشرے میں. دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنے عبادت کے طور پر اختیار کرتے تھے، اور چونکہ اپنے مذہب کو قرآن کی طرف خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی فاحش کام کا حکم نہیں دیتا. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں.
اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدم نہیں کیا جاتا۔ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنی تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سب ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے اللہ، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہ جو آیات ہیں ان پر تھوڑی تفصیل سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے قرآن پاک کا یہ ترجمہ اور تفسیر تو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔